اللہ 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 اللہ۔ اسلام کی سربلندی تھی، مسلمانوں کی سربلندی تھی، اس لیے آپ نے حج کو بھی ادا نہیں فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی کہ تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد کسی نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تو وہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ تو آج مسلمانوں میں وہی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ٹیپو سلطان کی زندگی کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو کئی انگریزوں کا یہ معاملہ تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے تو انگریزوں میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ ہندوستان کو فتح کر سکے، خواب و خیالات میں بھی نہیں سوچ سکے، لیکن جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو کسی انگریز نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، ہم ہندوستان پر قابض ہو جائیں گے۔ تو ٹیپو سلطان کی بھی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح وہ زندگی اپنی بسر کیا کرتے تھے، ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرتے تھے، 5 وقتہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، یہیں تک نہیں بلکہ تہجد کی نماز کے بھی پابند تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج مسلمانوں میں کتنے ایسے فیصد ہیں کہ جو 5 وقت کی نمازیں بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مجبوری کے طور پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ پیارے آقا کا یہ فرمان ہے کہ جو 3 جمعے لگاتار ادا نہیں کرتا تو وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی صفوں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو آج مجبوری کے عالم میں مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کسی کے اندر دل میں یہ کیفیت نہیں ہے، جمعہ پڑھنے کا، جمعہ کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو محدث دکن کا یہ عمل ہوا کرتا، آپ کا یہ عمل مبارک ہوا کرتا کہ آپ مکہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا فرمایا کرتے، اور ہر جمعہ کے موقع پر 11 بجے آپ مکہ مسجد میں تشریف لے جایا کرتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ادھر خطبہ شروع ہوتا ہے تو لوگ بڑی جلدی جلدی آ کر وضو کرتے ہیں، گھروں سے بھی وضو کر کے آنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور ٹوپی تک مسجد کی جو لوگ ایصال ثواب کے لیے رکھتے ہیں وہ ٹوپیاں پہن کر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کا کوئی ہمارے پاس اہتمام نہیں ہے، اس کی کوئی قدردانی نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جمعہ عید المؤمنین ہے، مومنین کے لیے عید کا دن ہے، اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اس دن کی بھی ہمارے پاس کوئی قدردانی نہیں ہے۔ پہلے آ کر 4 رکعت سنت بھی ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے خطبہ شروع ہوتے وقت آ جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تو حال یہ ہے نہ انہیں جمعہ کے مسائل بھی معلوم نہیں ہے، ادھر خطبہ دیا جاتا ہے اور ادھر پیچھے سے لوگوں کے کانوں کو پھلانگتے ہوئے، لوگوں کو اپنا پیر لگاتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ جمعہ کے مسائل میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ دیا جائے تو جس جگہ پر بھی ہو خاموش بیٹھ کر یا خاموش کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ سننے کا حکم ہے، اس کا یہ اہتمام کرنے کا حکم ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ادھر خطبہ ختم بھی نہیں ہوتا، لوگ صفوں کو چیرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ کیا ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ہٹ کے بیٹھو، جگہ دو۔ تو آج لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ارے ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات پر چلنے کی ضرورت ہے، اور یہ تمام چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم علم دین کو حاصل کریں گے، دین کا علم حاصل کریں گے، تب کہیں جا کر ہمیں جمعہ کے اہتمام کا بھی ہمارے پاس تعلیم ہوگی۔ جب ہمارے پاس جمعہ کے احکامات کی تعلیم ہوگی، اس کے تعلق سے جب ہمارے پاس نالج ہوگی تو تب کہیں جا کر ہم اس کی قدردانی کر سکیں گے۔ اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو کیا ہم جمعہ کا اہتمام کریں گے؟ کیا نمازوں کا اہتمام کریں گے؟ کیا غسل کا اہتمام کریں گے؟ کیا وضو کا اہتمام کریں گے؟ حاضرین کرام، آج ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں جو ہمارے پاس نالج ہے اسی کے مطابق ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں،
مثال کے طور پر اگر گوشت کھانا ہے تو سیدھا زندہ جانور کو ہم نہیں کھاتے بلکہ اسے ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اسے پکایا جاتا ہے اور پھر اسے کھاتے ہیں، تو یہ طریقہ کھانے کا ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اس کے طور طریقے بھی بیان فرمائے ہیں، مسجد میں آنے کے بھی آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ مسجد میں آنے کے آداب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم تم مسجد کو زیب و زینت کے ساتھ آیا کر، اچھے کپڑے پہن کر آیا کر، اچھا لباس اختیار کر آیا کر۔ اور ہمارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ سر پہ ٹوپی تک نہیں ہے، پرانے کپڑے پہن کر نماز کو آ جاتے ہیں، جب دعوتوں میں جانے کا معاملہ ہوتا ہے تو اچھا لباس پہنتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، چار چار مرتبہ مرر میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی بال جماتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی شوز پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا نماز کا بھی کبھی ہم نے اس طریقے سے اہتمام کیا ہے؟ کیا کبھی نماز کی اس طریقے سے ہم نے قدردانی کی ہے؟ آج جو مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں، آج جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، اللہ کے کلام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو، اور جو لوگ اللہ کے احکامات کے پابند ہو جاتے ہیں تو انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہے۔ تو پیارے آقا کے امتیوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا اعلان فرمایا ہے۔ کن لوگوں کے لیے عزت کا اعلان ہے؟ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، خود بھی دین سے وابستہ رہتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، تو قرآن مجید کے پہلے پارے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وصال کا ذکر بھی فرما رہا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ اے لوگو یعقوب کے موت کو بھی کا بھی تذکرہ کرو، ان کے موت کے حالات کو بھی دیکھو کہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو آپ اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، اپنے پوتروں کو بلا لیتے ہیں، اور بلا کر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا سوال کرتے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا اللہ کے احکامات کے پابند رہو گے یا نہ رہو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر تم چلو گے یا نہ چلو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے زندگی کے آخری لمحات ہے، فکر ہے، تو اس بات کی فکر ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کی جائے، اس کے طریقوں اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے مرنے کے بعد کیا کھاؤ گے، کس طریقے کا تم لباس پہنو گے، کتنا مال کماؤ گے، کیا تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم اپنی زندگی گزارو گے، کیسے کیسے گھر بنا کر رہو گے، کون سے گھر میں رہو گے، یہ فکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں دی ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کی فکر دی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی فکر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہونے کی فکر آپ نے دی ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی فکر آپ نے دی ہے۔ تو والدین کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مالدار ہونے کی فکر نہ کریں بلکہ ان کے دیندار ہونے کی فکر کریں۔ آج اگر کوئی ماں باپ یہ فخر کرتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے، یا انجینئر بن گیا ہے، یا بڑی سافٹ ویئر کمپنی میں میرا بچہ جاب کر رہا ہے، یا بڑے بڑے بلڈروں کے ساتھ میرا بچہ کام کر رہا ہے، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اگر بچوں کے پاس PhD کی ڈگری ہوگی، یا IAS یا IPS بھی آفیسر بنا ہوا رہے گا، تو خبر میں فرشتے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے دنیا میں کتنی ڈگریاں حاصل کی ہے، کون سے تم نے جابز کیے ہیں، کون سے طریقے سے تم نے سیلری کمائی ہے، بلکہ خبر میں اگر کسی سے سوال کیا جائے گا تو تمہارا دین کیا ہے، تم کون سے دین سے وابستہ ہو، کس کے ذات سے تم وابستہ ہو، کن کے غلام تم بنے ہوئے ہو، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دین کے لیے فکر کریں، خود بھی دیندار بنے
بنیں اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں. دنیا کی ڈگریاں بھی انہیں دلائیں لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی انہیں دیں. جس طرح آپ دنیا کی فکر میں ہزاروں لاکھوں روپئے اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اسی طرح ان کے دین کی بھی فکر کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے بچوں کے دین کی فکر کریں گے تو پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا ہوں گے, ٹیپو سلطان جیسے بچے پیدا ہوں گے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بچے پیدا ہوں گے, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرح جذبہ رکھنے والے بچے پیدا ہوں گے. اگر ہم ان کے دین کی فکر نہ کریں گے تو یہ حالت ہوگی کہ ایک واقعہ خود میں نے اپنے ایک عزیز دوست سے سنا ہے کہ قادری چمن میں ایک جنازہ آیا, کافی سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک جنازہ آیا, باپ کا جنازہ اندر پڑھا جا رہا ہے اور بچے کا حال یہ ہے کہ وہ باہر گیٹ کے پاس سگریٹ نوشی کر رہا ہے, سگریٹ مارتا ہوا کھڑا ہوا ہے. کسی نے بچے سے پوچھا کہ بیٹے باپ کا تو جنازہ اندر پڑھا جا رہا ہے اور تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میرے والد نے مجھے دنیا کی تعلیم تو بہت دی ہے لیکن دین کی تعلیم میرے باپ نے مجھے نہیں سکھائی ہے, نماز جنازہ مجھے پڑھنے نہیں آتا. تو آج والدین کو فکر کرنے کی ضرورت ہے, ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج جو بچے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے ایک ذمہ دار والدین بھی ہے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نیک ہو جائے, میرا بچہ دیندار ہو جائے, میرا بچہ حضور سے محبت کرنے والا ہو جائے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے خود عمل کر کر دکھائیں. ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ 5 وقتہ نمازی ہو جائے لیکن خود نماز ادا نہیں کرتے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھے اخلاق والا ہو جائے, کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں لیکن خود آپس میں ایک دوسرے سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, گالی گلوچ دیتے ہیں. ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ عاشق رسول بن جائے لیکن خود عاشق رسول نہیں بنتے. ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے دیندار ہو جائیں, حضور ہی کی طرح اپنے چہرے پر سنت داڑھی کی سنت کو سجانے والے ہو جائیں لیکن خود والدین اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتے. تو پھر یہ کس طریقے کی امید رکھنا ہے؟ اگر آپ جس طریقے کا عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے کے فیصلے فرمائے گا. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کما تدین تدانو, کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جس طریقے کا بیج زمین میں بو گے اس طریقے کا پھل پاؤ گے. تو آج وقت کی نزاکت یہی ہے والدین کے لیے, آج سخت ترین مرحلہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کریں, انہیں دین سکھائیں, حضور سے محبت کرنا انہیں سکھائیں, قرآن کی تلاوت کرنا انہیں سکھائیں, حضور کی سنتوں پر عمل کرنا انہیں سکھائیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خود عملی طور پر بچوں کے سامنے نمازیں ادا کریں گے, بچوں کے سامنے قرآن کی تلاوتیں کریں گے, بچوں کے سامنے نعت رسول گنگنائیں گے, بچوں کے سامنے آپ اچھے واقعات بیان کریں گے, تب کہیں جا کر بچوں میں یہ کیفیت پیدا ہوگی. آج ہمارے والدین کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے, میں خود اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں اور آپ حضرات بھی یہ دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ٹی وی چل رہی ہے, ٹی وی میں دیکھتے دیکھتے کھانا کھا رہے ہیں. تو حاضرین کرام آپ مجھے بتائیں کہ بچوں میں دین کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی, بچے دیندار کیسے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت کیسے عطا فرمائے گا؟ جو اللہ کی رحمت والا رزق ہے اسے کھاتے بھی آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں, گندے گندے گانے گا رہے ہیں, ناچ گانے میں شریک ہو رہے ہیں. تو پھر کس طریقے سے اللہ کی رحمتیں ہمارے پاس آئیں گی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قدم پہ آپ کامیاب ہو جائیں, اللہ کی رحمتیں آپ پر برسیں, تو آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ خود دیندار بننے کی کوشش کریں اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں گے تو یقیناً پھر ہماری اولادوں پر بھی اس کا اثر ہوگا. اگر ہم خود بے عمل رہیں گے, فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے اور بچوں پہ سختی کریں گے تو بچے فجر کے نماز کے تو پابند نہیں ہوں گے, بچے نمازوں کے پابند نہیں ہوں گے. آپ خود گندے گندے گالیاں دیں گے اور بچوں سے کہیں گے کہ تم گالیاں مت دو ورنہ تمہیں خوب ماروں گا, تو پھر یہ بچوں کے اندر کیفیت کیسا پیدا ہوگی؟ اگر آپ خود شراب پیئیں گے اور بچے سے کہیں گے کہ تو شراب نہ پی, آپ سگریٹ نوشی کریں گے اور بچے سے کہیں گے کہ تو سگریٹ نہ پی, گٹکا نہ کھا, یہ غلط چیزیں استعمال نہ کر, تو حاضرین کرام جس طرح والدین کرتے ہیں بچہ اسی طریقے سے عمل کرتا ہے. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو جس طرح بنانا چاہتے ہیں اولاد ویسے نہیں بنتی, بلکہ
والدین جیسے ہیں اولاد ویسے ہی بنتی ہے۔ تو حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم عقل حلال خود بھی کھائیں اور اپنے اولاد کو بھی کھلائیں، دیندار خود بھی بنیں اور اپنے اولاد کو بھی بنائیں، اور دینداری سے وابستہ ہو جائیں، خود بھی نمازوں کے پابند رہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں گے، پیارے آقا کی نعتیں گنگنائیں گے، تو یقین ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ کیفیتیں پیدا ہوں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا، جو کچھ بھی سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیندار بنائیں، دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔